اللہ اس کام کو ہمارے لیے جو ہے اصلاح کا باعث بنا، ہماری بھی اصلاح ہو جائے، آپ سننے والوں کی بھی اصلاح ہو جائے، اور اس درس کے اثرات جو ہے یہ پورے علاقے پر مرتب ہو جائے، اچھے اثرات، لڑائی جھگڑے والے نہیں، بدماشی والے نہیں، شور شرابے والے نہیں۔ اور دوسری بات وہ کر گئے ہیں آپس میں وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، کہ اللہ تمہارے کام کو جو ہے وہ تمہارے لیے آسان بنا دے گا۔ تو جب اللہ آسان بنا دے نا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہا تھا کہ آج ہمارے درس کی جو ہے وہ شروعات تھی اور رات کو میں سویا نہیں، تو ایک ساتھی نے جو ہے مجھے بتا دیا کہ دو استاول ذل نہ دے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، 99 سے میں مسلسل پڑھا رہا ہوں، کتنی مرتبہ شروع کر چکا ہوں، اختتام تک پہنچا چکا ہوں، مگر ایک ٹینشن ہے۔ کیا ہے؟ ایک ذہن پر ایک چیز سوار ہو جاتی ہے کہ یار یہ پھر جو ہے وہ شروعات کی طرف ہم آ گئے، یہ اختتام کو پہنچ جائے گا، کیونکہ پہلا درس جو تھا وہ تو کافی مسئلے مسائل کا درس تھا۔ میں اکثر اوقات جو ہے وہ بیمار رہ جاتا، کبھی ایک مسئلہ ہوتا کبھی دوسرا مسئلہ، تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اے اللہ ہمارے لیے اس کام کو آسان بنا دے۔ تو آپ بھی دعا کیجئے میرے لیے اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کے لیے بھی جو ہے اس قرآن کو آسان بنا دے، اور میرے لیے بھی جو ہے اس قرآن کو جو ہے وہ کیا کر بنا دے، آسان بن جائے۔ جب یہ آسان بنے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ گرمی کی کا مسئلہ ہوگا، نہ سردی کا مسئلہ ہوگا، نہ بارش کی پرواہ ہوگی، نہ مہمانوں کا جو ہے وہ کوئی غم ہوگا، نہ کاروبار کی جو ہے وہ کوئی ٹینشن ہوگی، جب اللہ کی طرف سے اس کو آسان بنایا جائے گا۔ تو حق پرس انہوں نے یہ باتیں کی، ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیا باتوں۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ قرآن، اس کے ذریعے سے ہم ایمان کو سیکھیں گے۔ کس کو سیکھیں گے؟ ایمان کو۔ بات یہاں سے میں نے چلائی تھی، ایمان۔ سورہ شورى 25واں پارہ آیت نمبر 52، سورہ شورى 25واں پارہ آیت نمبر 52، اس میں اللہ رب العزت فرماتے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے جو ہے اپنی طرف سے آپ کو جو ہے وحی کر دی قرآن کی۔ میں بامحاورہ معنی کر رہا ہوں کیونکہ یہ جگہ ان آیت کی وضاحت کی نہیں ہے، بلکہ میں اپنے مدعا کو ثابت کر رہا ہوں۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جی۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف قرآن کی وحی کر دی۔ کیوں؟ ما کنت تدری ما الکتاب، تم کتاب کو نہیں جانتے تھے۔ کیا ہے کتاب بیان؟ ولل ایمان، کیا فرمایا اللہ نے؟ ولل ایمان، تم ایمان کے بیان کو نہیں جانتے تھے۔ یہ نہیں کہ کوئی یہاں پر غلطی کر جائے اور یہ کہے کہ ولل ایمان، تم ایمان کو نہیں جانتے تھے۔ پیغمبر تو ماں کے پیٹ میں بھی مومن ہوتا ہے، وہ تو دنیا میں جب آتا ہے تو ایمان کے ساتھ آتا ہے۔ کسی پیغمبر پر بھی جو ہے وہ دنیا میں ایسا کوئی پیریڈ نہیں آتا کہ جس میں وہ ایمان سے خالی ہو۔ تو یہ نہیں کہ پیغمبر ولل ایمان، تم پیغمبر ایمان کو نہیں جانتے تھے، نہیں، پیغمبر ایمان کو جانتا ہے، مگر ایک ہے ایمان اور ایک ہے بیانی ایمان۔ ایک ہے کیا ایمان اور دوسرا کیا ہے بیانی ایمان۔ وہ تبھی جا کے پیغمبر اس کو پہچان گیا، جان گیا، سمجھ گیا جب اس پہ نازل ہوا رب کا فرمان جس کو کہتے ہیں قرآن۔ جب نازل ہوا ایمان کا بیان، قرآن یہ ایمان کا بیان ہے، ایمان کی وضاحت ہے، تبھی جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو ایمان کو سیکھیں گے، ایمان کو سیکھنا چاہتے ہو نا؟ ہاں، بحیثیت مسلمان ہم سب ایمان کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو کس سے سیکھیں گے؟ قرآن سے سیکھیں۔ کس سے سیکھیں گے؟ قرآن سے۔ بھائی دا کل عزت تپوس کو مال جواب رکھو ان خوب بدر تختی الگ توجہ بمرا ایسی
اگر مثال تو حضرت ہمارے جواب نہ رکھو خوب بدرشی بس بل سے کی ببیائی آئی نلگ مال جواب خیر دے رکھو خرچہ بھی نہ رہی سی. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کی وضاحت، ایمان کو سیکھنا چاہتے ہو تو قرآن سے. ایک ہے اللہ کو پہچاننا، دوسری بات کیا ہے ایمان کو پہچاننا، تیسرا فائدہ نیک عمل کی طرف جو ہے جو ترغیب ملتی ہے، جو شوق ملتا ہے، اوامر اور نواہی کو پہچاننا. کس کو پہچاننا؟ عمل، اوامر جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کرو اس کو، اس کا کرنا فرض. نواہی نہیں کی جواب، اللہ نے منع کیا اس کو نہ کرو، اس کا نہ کرنا فرض ہے. تو اس عمل کو پہچانیں گے ہم کس سے؟ قرآن سے پہچانیں گے. قرآن میں ہے جگہ بجگہ اوامر اور نواہی آپ پڑھیں گے، فلاں جگہ 15 اوامر نواہی ہے، جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں ہے. فلاں جگہ جو ہے وہ سورہ لقمان میں جو ہے وہ 12 اوامر نواہی ہے، اور مختلف جگہوں میں جو ہے آپ اوامر اور نواہی کو پڑھتے جائیں گے. کچھ کام کرنے کے ہوں گے، اللہ رب العزت فرماتے اوفوا بالعہد، اس کو کرو. کچھ کام نہ کرنے کے ہیں، لا تاکلوا مال الیتیم، لا تقربوا مال الیتیم، لا تقربوا مال الیتیم، لا تقربوا الزنا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ کیا ہیں؟ یہ نواہی ہے. چوتھا فائدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ اہمیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قرآن کو. چوتھی اہمیت کی بات جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ یہی ہوگی کہ قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ اطمینان اور سکون ہماری زندگانی میں آئے گا. آج پیسے کی، مال اور دولت کی فراوانی ہے، مال اور دولت کی کیا ہے؟ فراوانی ہے. آج الحمدللہ ہماری زندگانیاں جو ہے وہ خوب فیسیلیٹیٹ ہے، نعمتوں سے ہم مالا مال ہے، مگر جو اطمینان ہے وہ ہماری زندگانی میں کیا ہے؟ ندارت. ہم نہیں ہے وہ، ہر کوئی ٹینشن میں جو ہے وہ مبتلا ہے، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. اس ٹینشن، اس کا حل کیا ہے؟ غیر اطمینانی کو جو ہے اطمینان سے بدلنا، بے سکونی کو سکون میں تبدیل کرنا. یہ کس سے ملے گا؟ یہ قرآن سے ملے گا. قرآن نے جو ہے وہ کہا سورہ رعد 13واں پارہ آیت نمبر 28، سورہ رعد 28 نمبر آیت 13واں پارہ. اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد قرآن ہے. قرآن کے بہت سے نام ہیں. ایک نام جو ہے وہ ذکر ہے. کہاں پر ذکر ہے؟ تو سورہ ہجر 9 نمبر آیت، سورہ ہجر 14واں پارہ 9 نمبر آیت، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وہاں پر قرآن کو کیا کہا ہے؟ ذکر. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے. تو ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے، اور ہم ہی اسی کی حفاظت کریں گے. تو قرآن ذکر ہے. تو الا بذکر اللہ، ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. اور ذکر کے معنی یاد. ذکر کیا ہے؟ یاد. اور ذکر کو جو ہے وہ ذکر کیوں کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے اس کو ذکر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک، قرآن کو ذکر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے والے کو اپنا اللہ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو ذکر کہتے ہیں. ہم نے پڑھا سورہ فاتحہ سے ہم نے شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ، اللہ یاد آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ساری کیا ہے؟ یہ اللہ کا یاد ہے. تو اس سے ہماری زندگانی میں اطمینان آئے گا. اسی طرح جو ہے وہ دوسری بات، میں اپنے ٹاپک کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہوں. اہمیت کا جو ٹاپک ہے اس کو میں سمیٹ رہا ہوں.
اور جو قرآن سے دور ہوگا تو اس کی زندگانی میں جو ہے وہ اطمینان نہیں ہوگا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ 124 نمبر آیت. سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 124 124 نمبر آیت. اللہ رب العزت فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری کتاب سے جو ہے وہ منہ موڑا. ذکر سے مراد کیا میری کتاب، اسے منہ موڑا. نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ کیا ہوگا جی جس نے کتاب سے منہ موڑا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تو اس کا گزران جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ تنگ ہو جائے گا. پختوں کے معنی لنڈ و تنگ. سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ معنی ذکر فرماتے